رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بکثرت الصمت تکون الحیبہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، تقوی الہی یعنی انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے نظام یا سسٹم پہ عمل کرنا۔ اس کی مثال دنیا کے اعتبار سے یا سمجھنے کے اعتبار سے اس طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی پروڈکٹ بازار سے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کو ایک بکلیٹ ملتی ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم یوز کریں۔ اس میں سارے طریقے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں گے تو جو ایک نارمل اس کی لائف ہے اتنا وہ کام کرے گی، چلے گی۔ اگر ہم اس سے ہٹ کے اس میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ہر قدم پہ خرابی ہونے کے چانسز پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب اپنے اس پروڈکٹ کو دنیا میں بھیجا انسان کو، تو ساتھ میں قرآن مجید جیسی ایک بک بھیجی جس میں یہ طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں، اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کریں۔ اپنی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت، اور انہوں نے زندگی کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہماری رہنمائی کی۔ کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو عالم اسلام کے عالم انسانیت میں پیدا ہوا ہو اور اسلام کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ حتیٰ بعض مسائل، ابھی اتفاقاً ایک نشست تھی علماء کی اور وہاں اس طرح کی بات ہوئی، تو بعض ایسے مسائل ہیں کہ جب امام خمینی نے فتویٰ دیا اور اس وقت چونکہ میڈیکل اعتبار سے مسائل سامنے نہیں آئے تھے، تو ہوتے نا کچھ لوگ کہ جو علماء کے خلاف ان کو ڈھونڈا کرتے، تو مذاق اڑاتے تھے امام خمینی کا کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں۔ ابھی وہ مسئلہ بہت کامن ہو چکا ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے۔ اس وقت امام خمینی نے اس پہ فتویٰ دیا تھا یا ہمارے مراجع نے اس پہ فتویٰ دیا تھا۔ تو اسلام یعنی اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اور نظام ہے کہ جو یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم اپنے اس جسم کو، جو یہ وجود ہے، اس کو کیسے استعمال کریں۔ جیسے بتایا گیا ہے ویسے استعمال کریں گے تو دنیا میں بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا اور آخرت کی تو بات ہی الگ ہے۔ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو یقیناً انسان کو اتنا شعور ہے کہ کوئی بھی دنیا کی، مثلا ایک انسان گاڑی بھی چلاتا ہے تو کبھی ایسا غلطی سے ہوتے ہی نہیں کہ پیٹرول کی جگہ ڈیزل بھروا لے، ڈیزل کی جگہ پیٹرول بھروا لے، تاکید کرتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو بھی بتایا ہے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، ساری چیزیں بتائیں۔ یہاں پہ بھی ہم گڑبڑی کریں گے تو وہی مسائل پیدا ہوں گے، وہی مشکلات پیدا ہوں گے۔ ان میں سے بعض چیزیں دکھ جاتی ہیں، بعض چیزیں ہماری اس ظاہری آنکھ سے ہم کو نہیں دکھتی۔ تھوڑا سا ہم اپنے اندر بصیرت پیدا کر لیں تو وہ بھی دکھتی ہے۔ تھوڑی سی اگر غفلت ہماری دور ہو جائے، بصیرت پیدا ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانے کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، غذا کے اثرات، تو وہ بھی ہم کو سمجھ میں آئے گی، وہ بھی ہمیں دکھے گی کہ مثلا کن چیزوں کا کیا اثر ہے اور کہاں تک اثر گیا۔ تو یہ کس طریقے سے ہم اپنے اس وجود کو استعمال کریں گے جو اللہ نے ہمارے حوالے دیا۔ اس کا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے اس وجود کے استعمال کا، کبھی انشاءاللہ تفصیلی ہم بات کریں گے، فی الحال صرف ایک جملے میں کہہ کے اور بات کو آگے بڑھائیں،
وہ یہ کہ در واقع یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ امانت دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم ان چیزوں کو فلاں فلاں جگہ پہ استعمال کر سکتے ہو، آنکھ کو فلاں کام میں استعمال کر سکتے ہو، ہاتھوں کو فلاں کام میں، کان کو فلاں کام میں۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم نے استعمال کیا تو یہ امانت کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اسی طریقے سے ظاہر ہے جب جسم ہمارے پاس امانت ہے، جو کہ انسان جس کو اپنا وجود سمجھتا ہے، جو کہ بہرحال اصل وجود نہیں ہے، تو جسم سے ہٹ کے جتنی چیزیں ہیں، پھر مال، دولت، شہرت، شخصیت، عہدہ، جتنی چیزیں ہیں وہ سب امانت ہی۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہماری واقعی ملکیت ہو، تصرف میں ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں، ملکیت نہیں ہے ہماری، وہ امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ امانت کا حساب دینا پڑتا ہے۔ روز محشر ہم کو اپنے جسم کا بھی حساب دینا پڑے گا، آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، زبان سے کیا کیا بولے، کان سے کیا کیا سنا، حساب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ ایک ایک پارٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ اور جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں سے، ایک ایک نعمت کا اللہ حساب لے گا۔ اتنے پیسے دیے تھے، تم نے کیا کہاں خرچ کیا؟ ہمارے راہ میں خرچ کیا یا ہماری معصیت کے راستے میں، گناہ کے راستے میں خرچ کیا؟ ہم نے تم کو یہ عزت دی تھی، شہرت دی تھی، تم نے کہاں اس کو استعمال کیا؟ ہمارے لیے استعمال کیا یا اپنے ذاتی معاملات میں استعمال کیا؟ ہمارے اگینسٹ استعمال کیا تم نے اس کو؟ ہم نے تم کو یہ عہدہ دیا تھا، تم نے اس سے کہاں پہ استعمال کیا؟ کیا اس سے فائدہ اٹھایا؟ ایک ایک چیز کا ہم کو اللہ کے نزدیک حساب دینا پڑے گا۔ انہی ساری چیزوں کے استعمال کا جو سسٹم اللہ نے ہم کو بتایا ہے، اگر انسان اس پہ عمل کر لے تو یہ تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کوئی بہت الگ سے ایک بہت بڑا ہوے کا نام تقویٰ نہیں ہے کہ ہم تقویٰ نہیں اپنا سکتے۔ نارمل لائف، ایک دم نارمل لائف انسان اگر زندگی گزارے، نارمل لائف یہ دنیا کی نہیں کہ جس میں حرام بھرا پڑا ہے، نارمل لائف اللہ کی بتائی ہوئی، یہی تقویٰ ہے۔ یہیں سے انسان کے تقوی کا سفر، مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلمہ، اس پہ گفتگو کریں۔ امام فرماتے ہیں بکثرت الصمت تکون الہیبہ۔ در واقع یہ امام کا ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس میں 7 جملے، اور یہ 7 جملے 7 اخلاقی چیزوں کی طرف اشارہ ہے یا اس کی توضیح کی ہے امام نے، وضاحت کی۔ تو ہم لوگ ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 7 پہ ایک ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، 7 کا ہم ترجمہ آج کیے دے رہے ہیں اور پھر پہلے پہ گفتگو کریں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امام فرماتے ہیں کہ زیادہ خاموشی انسان کے رعب اور ہیبت کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان خاموش ہے تو اس کی ہیبت بنتی ہے، اس کا رعب ہوتا ہے دوسروں پہ خاموشی کی وجہ سے۔ دوسرا ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انصاف کرنے سے، اگر انسان زندگی میں انصاف کرے تو اس سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرے جملے امام فرماتے ہیں کہ لطف و کرم سے قدر و منزلت انسان کی بلند ہوتی ہے۔ چوتھے جملے میں امام فرماتے ہیں کہ جھک کر ملنے سے، جھک کر یعنی خضوع و خشوع سے، انکساری سے لوگوں سے ملے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، باقی تو سب ایسے ہی۔ تو جب کسی سے ملتا ہے تو ایک دم اکڑ کے ہر آدمی کو اپنے سے پس سمجھتا ہے، اس انداز سے۔ اصلاً اللہ کو پسند نہیں ہے یہ۔ اس پہ انشاءاللہ جب وضاحت آئے گی ہوگی تو ہم بات کریں گے۔ دوسروں کو اپنے سے پس سمجھنا یہ انسان کے پست ہونے کی دلیل ہے، یہ خود اس کے پست ہونے کی، یہ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں۔ تو انکساری سے، جھک کر ان لوگوں سے ملنے سے انسان کے اوپر اللہ نعمتیں تمام کرتا ہے یا نعمتیں تمام ہوتی ہیں انسان پہ۔ دوستوں کا بوجھ بٹانے سے، ان کی ہیلپ کرنے سے، ہاتھ بٹانے سے، مدد کرنے سے لازماً یعنی حتمی طور پہ انسان کو سرداری ملتی ہے، بزرگی، سرداری۔ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے لوگ بھاگتے ہیں، لیکن اکثر لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ مشکل یہاں پہ
خوب انشاءاللہ جب وضاحت ہوگی تو پھر اس پہ بات ہوگی ایک ایک کر کے. خوش رفتاری سے اچھے طریقے سے لوگوں سے انسان پیش آئے. اس سے جو کیناور دشمن ہوتا ہے, وہ بعض دشمن ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے, کینہ رکھ لیتے ہیں, موقع پا کے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے دل میں کینہ رکھے ہوئے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, جیسے ہی موقع ملے. تو کیناور دشمن مغلوب ہوتا ہے. مغلوب سمجھتے ہیں, جس کے اوپر آپ غالب آ جائیں, وہ آپ سے کم ہو جائے. سرپھرے آدمی سے مقابلے میں بردباری کرنے سے, سرپھرا یعنی وہ جس کے پاس بہت زیادہ عقل نہیں ہے, سفی جسے کہا جاتا ہے, اس سے اگر مقابلہ ہو جائے تو اس سے مقابلہ کرنے میں اگر آپ بردباری سے یعنی صبر سے پیش آئیں گے تو اس کے مقابلے میں آپ کے طرفدار زیادہ ہوں گے. یہ 7 جملے ہیں, اور ظاہر ہے ترجمے سے ہی یقیناً آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ امام نے کتنے اہم پوائنٹ اس میں ڈسکس کیے ہیں, کتنی اہم باتیں ہیں, اور واقعی اور بہت آسان طریقے سے, بہت ہی مختصر انداز میں. خوب آج ہم 7 میں سے پہلی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں بکثرت الصمت تکون الہیبہ, زیادہ خاموش رہنے سے انسان کے اندر بزرگی یا ہیبت پیدا ہوتی ہے, یعنی دوسروں کے اوپر اس کی ہیبت ہوتی ہے. ہیبت کہتے ہیں کہ ایک ایسی انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سامنے والے اس کو دیکھ کے اس کی رسپیکٹ میں وہ والا ڈر نہیں کہ جو ظلم والا ڈر ہوتا ہے, وہ نہیں, رسپیکٹ میں تھوڑا اس سے خوف, ایک ڈر محسوس کرتے ہیں. اردو کی پرابلم ہے کہ بہت سارے ڈر ہیں جس کو صرف ڈر ہی کہا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں دوسری زبانوں میں. تو دوسرے آدمی جس طریقے سے مثلا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ماں باپ کی, علماء کی, مراجع کی, تو اس کو کہتے ہیں ہیبت, یعنی ایک انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے, اچھا اثر ہوتا ہے, پازیٹیو اثر ہوتا ہے. روب, انسان متاثر ہو جاتا ہے کسی سے, کسی کی شخصیت سے. زیادہ چپ رہنے سے انسان کی شخصیت کا یہ اثر ہوتا ہے. بعض شرح میں, شرح نہج البلاغہ پہ بہت سارے علماء نے شرح لکھی ہوئی ہے. شرح کہتے ہیں کسی چیز کو واضح کرنا, اس کی تشریح کرنا. نہج البلاغہ کی بھی تشریح کی گئی ہے, تو بہت ساری چیزیں اس میں سامنے آتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ آپ لوگ خیر نہیں, بہت سے یقیناً پڑھتے ہوں گے, لیکن عموماً لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ پڑھیں, ورنہ کہنا تو یہ چاہیے کہ نہج البلاغہ کی شرح پڑھیں, لیکن پہلے نہج البلاغہ ہمارے اس میں آ جائے روال میں, ایک سسٹم میں, تو پھر انشاءاللہ شرح کی بھی ہم گزارش کریں گے آپ لوگوں سے. تو ایک شرح میں ایک جملہ بہت اچھا ہے کہ امام نے یہاں پہ جو یہ جملہ لکھا, وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ زیادہ چپ رہنے سے انسان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. در واقع یہ جملہ یعنی یوں کہا جائے کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کی خاموشی اس کے عقل کی نشانی ہے. انسان کی خاموشی, اس کا خاموش رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کتنا عقل مند ہے, یا صاحبان عقل کے اوپر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی نشانی ہے. یقیناً اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ خاموش رہنا کس حد تک تاثیر گزار ہے, اثر انداز ہے, تو حتماً انسان جو ہے وہ خاموشی کو نہیں چھوڑے گا. نہ بھی معلوم ہو تب بھی انسان کو اگر خاموش رہے گا تو فائدہ تو اس کا ہونا ہی ہونا ہے. حتیٰ کبھی کبھی انسان کمزوری کی وجہ سے بھی چپ رہتا ہے. دیکھیں, بولنے پہ مولا کائنات کے بہت سارے جملے ہیں, اور اس بات کی طرف ہم نے کئی مرتبہ اشارہ کیا. بولنے پہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ نہیں. خوب خاموش ہے تو کیا ہے, نہیں پہچان پایا سامنے والا. ہمارے اندر جو نقائص ہیں, جو عیب ہیں, جب تک ہم بولیں گے نہیں پہچان پائے گا سامنے والا, تو محفوظ رہیں گے نا. لہٰذا بعض اوقات اپنے ضعف, کمزوری, کمی کی وجہ سے بھی اگر ہم نہیں بول رہے ہیں تو ہماری وہ کمیاں نہیں پہچانی گئی, تو اس کا اثر کیا ہوگا, پازیٹیو اثر ہوگا اس کا. آدمی بولتا ہے, جتنا بولتا ہے اتنا پہچان. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جو لوگ زیادہ بولتے ہیں تو پھر ان کی بہت زیادہ معاشرے میں عزت و ویلو نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ہر چیز میں بولا کرتے ہیں ایک دم وقت سے پہلے, تو مشکل ہوتی ہے کہ جو سامنے آتی ہے ان کی. بہرحال تو اگر انسان کمزوری کی وجہ سے بھی چپ ہے تو وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا, نقصان نہیں پہنچائے گا. دوسری طرف سے
یہ جو ہماری سوشل لائف میں اس کے اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ گناہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے گناہوں سے انسان خاموش رہ کے نجات پا جاتا ہے۔ زبان کے گناہوں کے بارے میں علماء اخلاق نے مثلا کسی نے لکھا ہے کہ 30 طرح کے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، کسی نے 40 طرح کے، کسی نے 70 طرح کے گناہ لکھے ہیں زبان سے، ہے نا۔ دیکھیں گنے، کبھی آدمی لگتا ہے کہ کیسے اتنے گناہ کیسے، اور سامنے کی چیز ہے، 2-4 تو یوں ہی گن لیں گے ہم لوگ، جھوٹ، طنز، غیبت، تہمت، الزام، ہے نا، یہ کتنے 4-5 تو ایسے ہی گن لیا۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جو زبان سے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ اگر انسان خاموش رہتا ہے تو یہ جو بہت سارے گناہ جو گناہ کبیرہ میں سے ہیں، ان گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا، یا بچا لے گا، یا یوں کہا جائے کہ خاموش رہنے کے طفیل میں خود بخود بچ جائے گا۔ جب انسان گناہوں سے پرہیز کرے گا تو جو گناہوں کا پرہیز اور اس کے جو ظاہری اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ جو اس کے نفس میں ایک قوت پیدا ہوگی، نفس کو جو ایک تقویت ملے گی، وہ اپنی جگہ پہ، اور یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس کو، اپنی شخصیت کو مانوی بنائے تو اس کے اثرات دنیا میں ہوتے ہیں۔ مانوی مطلب یعنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ مادیات کی طرف، نہیں، اللہ کے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے۔ تو بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس کو سامنے والے کو، دنیا والوں کو تو ثابت کر دیتا ہے کہ صحیح ہے، دنیا والے مان بھی لیتے ہیں اور اس کا کلمہ بھی پڑھنے لگتے ہیں، بہت دیندار ہے، بہت اچھا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، سب ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو نہیں کر سکتا نا انسان۔ اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ لہذا کل ملا کے جو اس کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ وہ شخصیت کا اثر اس کا لو ہوتا جاتا ہے، پست ہوتا جاتا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا مہیا کرنے والا ہے، لہذا جب کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو خیر کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو سزا کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ لاکھ چال فریب جو بھی کرے، اللہ اس کی سزا کے اسباب، یا جو انسان خیر انجام دے اس کے جزا کے اسباب کو مہیا کر دیتا ہے۔ لہذا جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے گا، گناہوں سے محفوظ ہے، تو اس کی ایک مانوی شخصیت بنے گی، اس کا اثر ہوگا۔ خود مانوی شخصیت کی ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک روب ہوتا ہے کہ جو دوسروں پہ۔ تو بہرحال یہ 2 پہلو سے یہ اثرات ہیں کہ جو ہیں۔ بہت جلدی سے ہم 2-3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، وقت بہت زیادہ نہیں ہے، بہرحال دیکھتے ہیں 1 حدیث پیش کر کے پھر باقی انشاءاللہ۔ ایک حدیث کہ جس کو امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا، اور اس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا۔ جلدی سے ہم اس کا ترجمہ سنا دیں کہ ایک شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول نے پوچھا کہ کیا تم کو ہم ایسی چیز کی ہدایت کریں کہ جس کے وسیلے سے تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، جس کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت پہنچ جاؤ۔ تب ظاہر سی بات جنت جانا کون نہیں چاہے گا، ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے۔ تو ایسی چیز کی ہدایت اگر مل رہی جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جائے تو انسان خوش ہوتا ہے، کہاں رسول اللہ، اس سے بہتر کیا ہے، آپ ہم کو ہدایت کریں کہ ہم اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو رسول نے کہا کہ جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے اسے اس کی راہ میں خرچ کر دو، بخشش کرو اس کی، جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا اس کی راہ میں اسے خرچ کر دو۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم خود محتاج ہیں، ہم خود ضرورت مند ہیں، ہم کیسے لوگوں کو بخشش کریں گے، کیسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو رسول نے پھر دوسرے مرحلے میں کہا مظلوموں کی نصرت کرو، مدد کرو۔ دیکھیں یہ ایک مرحلے کو پہچانے۔ دوسرے مرحلے میں کہا کہ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے رسول سے عرض کیا کہ ہم خود ایک کمزور آدمی ہے، جس کی نصرت کرنی ہے مجھ سے بھی کمزور ہے، جس کے مقابلے میں کرنی ہے مدد مجھ سے بھی کمزور ہے، ہم نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس امکان نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں۔ تو رسول نے کہا کہ
جو لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تم اس مسئلے میں ان کو مشورہ دو، ان کی ہدایت کرو اس طریقے سے. مثلا یہ بھی ایک طریقہ ہے. کتنے راستے ہوئے جنت کے، کہ نہیں، یہ تیسرا طریقہ رسول نے بتایا. اس طریقے سے تم جو لوگ ایسے ہیں ان کی تم ہیلپ کرو، ان کو مشورہ دو، مشورے کے ذریعے سے ان کی ہدایت کرو. تو اس نے کہا کہ رسول ہم خود جو ہے وہ ان سے کم جانتے ہیں. البتہ یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ انسان یہ پہچانے کہ ہم کم جانتے ہیں. یہ ماننے والے مشکل سے ملتے ہیں کہ جو یہ جانتے ہوں کہ ہم کم جانتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے. تو کہا رسول ہم خود ان سے کم جانتے ہیں، ہم کیسے ان کو مشورہ دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں دے سکتے. تو پھر آخر میں رسول نے کہا کہ اپنی زبان کو سوائے نیکی کے خاموش رکھو، مت بولو، نیکی کے علاوہ بولو مت، اپنی زبان کو خاموش رکھو. پھر اس کے بعد آخر میں رسول فرماتے ہیں کہ کیا یہ چیز تم کو خوش نہیں کرتی ہے کہ ان نیک صفات میں سے کسی صفت کو رکھو اپنے پاس، اپنا لو تم، تاکہ وہ صفت تم کو جنت کی طرف لے جائے. یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، اس میں سے ایک راستہ خاموشی ہے. البتہ یہ ابھی ایک پہلو ہے. خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل خاموشی. کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ بولنا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد، چونکہ بات تفصیلی ہے آج نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. بس یوں سمجھ لیں کہ اگر انسان پوری طریقے سے خاموش رہے اور خاموش رہتے تو اس خاموشی کی فضیلت کو بھی بیان نہ کر پاتے نا ہم آپ کو. تو کہیں تو انسان کو بولنا پڑے گا نا. تو ایسا نہیں ہے کہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو بولنا چاہیے وہاں بھی خاموش رہے، یہ غلط ہے. اس پہ انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو ہوگی. لہٰذا یہ گفتگو کمپلیٹ نہیں ہے، یہ آدھی گفتگو. اس کے بیس پہ فیصلہ نہ کر لیں کہ بس چپ ہی رہنا ہے، کہیں بولنا نہیں ہے. نہیں، چپ رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، کم بولنا ہے، سب ہے. لیکن جہاں پہ شریعت ہماری ذمہ داری ہمارے حوالے کرتی ہے کہ بولنا ہے، وہاں پہ چپ رہنا گناہ ہے. لہٰذا وہاں پہ خاموش رہنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. تو یہ خاموش رہنا ہر جگہ جنت میں نہیں لے جاتا ہے، کہیں کہیں جہنم میں بھی. انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ
والغیبۃ الہیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم ترین مناسبت انہدام جنت البقیع کہ جس کے منہدم ہوئے تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں. مسئلہ صرف انہدام بقیع کا نہیں ہے. سعودی عربیہ میں اس کے علاوہ بھی جنت البقیع کے علاوہ جنت المعلیٰ قبرستان جو مکے میں ہے، وہاں کے بھی روضوں کو منہدم کیا گیا، اور جہاں پہ یہ روضے منہدم ہوئے وہ اپنی جگہ پہ ہے. در واقع یہ ایک ٹھیس ہے، ایک نقصان ہے اسلامی حقیقت، اسلامی شکل کو. بات جہاں پہ روضوں کے انہدام سے شروع ہوئی تھی، آج کی بات نہیں ہے. آج وہ مسلمانوں کے قتل عام تک پہنچ گئی ہے. لہٰذا اس دن کو اس جہت سے بھی دیکھا جائے کہ یہ ایک بہت بڑی جہت سے دشمن شناسی کا دن ہے، اس اعتبار سے کہ دشمن کتنا چالاک ہے، اپنے کام میں کتنا ماہر ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہی استعمال کیا، روضوں کو گرا دیا، مسلمانوں کے روضوں کو مسلمانوں سے گروایا. کوئی دوسرا مذہب آ کے گراتا تو ایک ہنگامہ ہوتا ہے کہ ایسا کہ سارے مسلمان ایک جٹ ہو جاتے. مسلمانوں نے ہی گرایا، خود بخود مسلمانوں میں 2 حصے ہو گئے. مسلمانوں کو مسلمانوں سے قتل کروایا، خود مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن گیا، مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ گیا. ایک جو پوری قوم ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے لیے مفید ہے، لیڈرشپ کا ہونا، سینٹرلائز لیڈرشپ کا ہونا جو مسلمانوں کی اور سب کی ضرورت، ٹوٹ گئی. وہ سینٹرلائزیشن ٹوٹ گیا. نہ جانے کہاں تک اس کے اثرات ہیں. وہ کیسے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. انہوں نے جان بوجھ کے کیا، انجانے میں کیا، کیسے کیا. انجانے میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں کرتا ہے، اتنا وہ یہاں تک نہیں پہنچتا ہے، لہٰذا انجانے میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیسے ہوا، اس کے روش کیا تھی، طریقہ کیا تھا، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ جس کے پس منظر کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم نے گزارش کی ہے، ایک سبجیکٹ ہے اورینٹلزم، اس کو پڑھیے، معلوم ہوگا کس طریقے سے. یہ تو ایک مسئلہ ہے نا کہ جو آج ہمارے لیے کلیئر ہے کہ جس کے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں. اورینٹلزم کے ذریعے سے اور بھی مسلمانوں میں بہت سارے تفرقے ڈالے گئے ہیں، بہت سارے الگ الگ گٹ بنائے گئے ہیں، اور آج بھی ہماری قوم کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. جب تک ہم اس کی جڑ کو نہیں پہچانیں گے، ہم اس کی بنیاد کو نہیں پہچانیں گے، ہر روز ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی رہے گی جو کہیں نہ کہیں سے ہم کو نقصان پہنچائے گی، کسی نہ کسی جگہ سے ہم کو نقصان پہنچائے گی یا پہنچانے کی کوشش کرے گی. ہمیں اس کے مقابلے میں اپنے شعور کو بلند کرنا ہے. بہرحال یہ جو بھی ہوا، وہ بہت ہم نے اس سے پہلے بھی مجلس میں کافی پہلے یہ بات پیش کی تھی کہ حتیٰ ان لوگوں نے جو اپنے مفتیوں سے بھی فتویٰ لیا تھا، وہ فتویٰ بھی بہت آزادانہ نہیں تھا. اگرچہ ہم یہاں پہ بھی ان کا سپورٹ نہیں کریں گے کہ اس صورت میں بھی مثلا مجبوری تھی اور دے دیا، نہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے، لیکن غلط نہیں بولنا چاہیے اس کو. ان کے جان کا خطرہ تھا. جو پوچھا گیا ان سے، جو مسئلہ معلوم کیا گیا فتویٰ، تو جواب بھی اسی میں تھا. وہ پوری تفصیل یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے. اس کے ذریعے سے اس مسئلے کو شرعی بنایا گیا، مذہبی بنایا گیا، اور مذہبی بنا کے ان روزوں کو منہدم کیا گیا. یہ ایک یقیناً گھنونی حرکت ہے، اس پہ ہم مذمت اس کی کرتے ہیں. اور پھر
اور یقیناً یہ ہم سب کی دلی تمنا ہے اور دعا ہے کہ عنقریب وہ سارے روضے پھر سے تعمیر ہوں اور اس سے کہیں بہتر تعمیر ہو۔ مسئلہ انہدام کا جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ صرف بقی نہیں منہدم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں منہدم ہیں کہ جو اہل بیت کے اہداف میں سے ہیں، اہل بیت کے سیرت میں سے ہیں، اہداف میں سے ہیں، وہ منہدم ہیں۔ بقی کا حرم روضہ تمنا ہے، کوشش ہے، بنے گا انشاءاللہ، آج نہیں کل بنے گا، وہ بننا ہے۔ جو لوگ بھی اس کے مقابلے میں دشمن ہیں، چاہے جس شکل میں ہوں، سامنے ہوں، پیچھے ہوں، چھپے ہوں، عیاں ہوں، وہ سب ذلیل ہوں گے، بنے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کے جن اہداف کے خلاف یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کو آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے احیا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کام شروع کریں، وہاں ہم خود بخود پہنچ جائیں گے، اس کا راستہ اپنے آپ آسان ہو جائے گا۔ اس مسئلے پہ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، اہل بیت کی سیرت کو تو ہم احیا کر سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پہ کام شروع کریں، وہاں انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ان قریب انشاءاللہ روضہ تعمیر ہوگا۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک مسئلہ قدس کا ہے اور ایک بقی کا ہے، دو ہمارے مقدس مقامات ہیں، اور انشاءاللہ وہ دونوں ہم کو واپس ملیں گے، اور دونوں جگہ پہ ہم جا کے جو ہمارے مذہبی ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دیں گے۔ دوسری مناسبت اس ہفتے کی غیبت کبریٰ کا آغاز 10 شوال، بعض روایات کے اعتبار سے نائبین، جو امام کے نائبین خاص یعنی نواب اربع، 4 نائب امام کے، 2 طرح کے نائب ہیں، نائبین خاص، نائبین عام۔ نائبین خاص وہ ہیں کہ جن کو امام نے خود نام لے کے معین کیا کہ فلاں ہمارا نائب ہے۔ نائبین عام وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے صفات بتا دیے گئے کہ ان صفات پہ ہوں تو ہمارے نائب ہیں، نام نہیں لیا گیا۔ نائبین خاص وہ ہیں کہ جو غیبت صغریٰ میں تھے، نائبین عام وہ ہیں جو غیبت کبریٰ میں ہیں۔ 329 ہجری میں جب غیبت صغریٰ ختم ہوئی ہے اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے، تو چوتھے نائب ان کا انتقال 10 شوال کو ہوا، اور وہاں سے پھر غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ غیبت کبریٰ جب شروع ہوئی تو یہاں سے نائبین عام کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ایک آغاز غیبت کبریٰ ہے، جہاں سے آغاز غیبت کبریٰ ہے وہیں سے علماء بعنوان نائب، اگرچہ وہ لوگ بھی جو نائب تھے وہ بھی علماء تھے، علماء کی فضیلت پہ بہت زیادہ روایتیں ہیں، ائمہ کی روایتیں ہیں، سیرت ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ لیکن یہاں سے ایک مکمل وہ سسٹم شروع ہوا ہے کہ جو اب علماء کے ذریعے سے ہے، یعنی علماء قرآن و حدیث کے ذریعے سے اسلام کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچائیں گے۔ یہاں پہ گفتگو ہے اور اس پہ بعض پہلو پہ ہم نے بعض نکات آپ کی خدمت میں پیش بھی کیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سسٹم نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہے، ہم خود جو ہے وہ روایات سے، خب اگر یہ سسٹم صحیح نہیں ہے تو پھر ہے کیا اس کی جگہ پہ کوئی سسٹم؟ کیا امام نے ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے؟ اگر یہ سسٹم صحیح نہیں ہے، اگرچہ یہ کہنے والے بہت زیادہ نہیں ہیں، گنتی کے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، ہوٹل چھاپ، فٹ پاتھ چھاپ، اسی ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کا کوئی نہ علمی بیک گراؤنڈ ہے نہ کوئی علمی حیثیت ہے۔ لیکن بہرحال ایک شبہ کے طور پہ بات پیش کی جاتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ ہم خود روایت دیکھ لیں گے، اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے، روایت دیکھ لیں، خب آپ خود ہی عالم ہو جائیں گے۔ عالم کوئی الگ سے تھوڑی آتا ہے کہ ایک الگ کمپنی میں بن کے آیا، الگ جگہ سے آیا، کوئی الگ مخلوق ہے۔ آپ اپنے اندر روایت دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا تو کیجئے، پہلے خود عالم ہو جائیں گے۔ روایات کو لے کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بعض روایت کسی خاص وقت کے لیے ہے، بعض روایت کسی خاص فرد کے لیے ہے، بعض روایت کسی خاص علاقے کے لیے ہے، بہت سی روایتیں ہیں کہ جو گڑھی گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، آپ خود عالم ہو جائیں گے۔ بالکل آپ روایات پہ عمل کیجئے، کس نے منع کیا؟ آیتوں پہ عمل کیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ یہاں سے جو سسٹم مرجعیت کے حوالے گیا ہے، تو دشمن نے اس جگہ سے مرجعیت کے خلاف کام کیا ہے، لہٰذا یہ چاہا کہ عوام کو مراجع سے الگ کرے۔ پھر یہاں پہ آئیے دیکھیے، اورینٹلزم، ہم نے
اس پہلے حملہ ور کو نہیں پہچانا. یہاں پہ اورینٹلزم نے داخل ہونے کے بعد مرجعیت کو گرانے کی کوشش کی. مراجع پہ، مرجعیت پہ حملہ ہوتا ہے، علماء پہ حملہ ہوتا ہے. بہت آسانی سے لوگ مثلا علماء کے خلاف جوک بھی ہو جاتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں. اگر حقیقت ہے تو کوئی بات نہیں، اب ایک حقیقی واقعہ ہے، اس میں بھی اپنے شرائط ہیں کہ غیبت تو نہیں ہے. نہیں، اگر نہیں ہے یہ حقیقت تو یہ آئے گا تہمت کی کیٹیگری میں، گناہ ہے. اور اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پوری ایک صنف کی توہین ہو رہی ہے کہ جو وسیلہ ہدایت ہے اس کا اثر ہدایت پہ پڑ رہا ہے. تو بہرحال ایسے بہت ساری چیزیں، سازشیں ہیں کہ جو اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ہیں تاکہ عوام علماء سے دور ہو جائے، علماء سے بدظن ہو جائے. پوری ایک فکر ہے جسے ہم اینٹی روحانیت یا ضد روحانیت کہتے ہیں کہ یہ لوگ عموماً اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو، عوام کو علماء سے دور کریں. ظاہر جب علماء سے دور ہو جائیں گے تو ہدایت سے دور ہو جائیں گے، منمانی کریں گے، دین کے نام پہ ایکٹیو ہوں گے لیکن دین ان کے اندر نہیں ہوگا. دشمن یہی چاہتا ہے، یہ دشمن کے اہداف میں سے. آپ دیکھیں، یہ مثال کے طور پہ بھی ہم پیش کر دیں اور یہاں پہ اپنی بات کو ختم کر دیں. ابھی آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ ASPI کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس نئی رپورٹ کے مطابق ایران دنیا کے 10 سائنس اور ٹیکنالوجی سپر پاورز میں شامل ہوا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور مسئلہ صرف اتنے نہیں ہے، ASPI نے ایران کو جاپان کے مقابلے میں اعلیٰ درجے پہ رکھا ہے، اور ایران کو 44 میں سے 6 ٹیکنالوجیز میں سر فہرست 5 ممالک میں اور 10 عالمی طاقتوں کے مجموعی درجہ بندی میں، یعنی اوور آل جو کیٹیگری ہے اس میں 9ویں نمبر پہ رکھا ہے. یہ کون سا سسٹم ہے؟ کس سسٹم نے اس قوم کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ ان حالات میں کہ جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے آج تک دفاعی موڈ سے باہر نہیں آ پایا ہے کہ نہیں؟ دن بہ دن دفاع زیادہ سے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. آج کل کے حالات تو زیادہ سخت بنا دیے گئے. ان حالات میں جب دشمن کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو ڈیفنس میں اتنا بزی کر دو کچھ نہ کر پائیں تو یہ ترقی. اور اگر کام کرنے کا موقع ملتا تو کتنی ترقی ہوتی. یہ جو ترقی ہوتی ہے جو دین کے ذریعے سے، یہ دشمن کو برداشت نہیں. لہذا دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ اس اسلام کے سسٹم سے الگ ہو جائیے تاکہ آپ ترقی نہ کیجیے. کیسے الگ ہوں گے اسلام کے سسٹم سے؟ علماء سے الگ ہو جائیں. علماء ہی تو بتائیں گے آپ کو دین. کیسے علماء سے الگ ہوں گے؟ علماء کی نہ سنیں، ان کی لیڈرشپ کو نہ مانیں، ان کے اوپر سینٹرلائز نہ ہوں، ان سے رابطہ نہ ہو، جو مسائل ہیں وہاں تک نہ پہنچائیں، حل نہ کرائیں. اس بات یہی اس کی حدود ہی کہتے ہیں. ایسا کتنے ایسے ماحول ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ علماء کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن دور ہوتے ہیں. بہت سے لوگ دور ہو کے بھی نزدیک ہوتے ہیں. نظام، اسلام کا نظام ہماری ترقی کا ضامن ہے. اسلام کا سسٹم، یہ سسٹم ہم کو علماء کے علاوہ، البتہ یہ علماء کی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یقین مانیں ابھی بھی اور کبھی بھی ہم اپنے جیسوں کو، خود بالخصوص اپنے کو، ہم چھوٹے سے طالب علم، ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ آپ کو علماء سے کنیکٹ کر دیں. اپنے جیسے کو اس میں شامل نہیں کرتے. ہم واقعی ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں اور اس لیے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ مثلا پھر وہ نگاہ میں اور دیکھنے میں، سمجھنے میں اس کو فرق ہو جائے گا. علماء وہ ہمارے بزرگ علماء، مراجع، نظام ولایت فقیہ، نظام مرجعیت، وہ علماء جنہوں نے واقعی زحمت کی ہے، کوشش کی ہے، بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں، قربانی دی ہے، جن کے دل میں قوم کا درد ہے، قربانی دے رہے ہیں قوم کے لیے، وہ علماء ہیں. بہرحال یہ بھی ایک موضوع بہت وسیع ہے لیکن اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں کہ اس پہ ہم بات کر سکیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ در واقع وہ علماء کی ذمہ داری ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوام کی ذمہ داری ہے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ ایک روایت ہے جو جہاں تک ہمیں یاد آ رہا، امام ظاہراً امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے جس میں علماء کے 16 حقوق ہیں کہ جو امام نے بتائے ہیں کہ یہ عوام پہ. تو
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا یوں ہی ایک نارمل رابطہ ہے. اگر لوگ صحیح طریقے سے سینٹرلائز ہوں تو سسٹم در واقع سسٹم پہ سینٹرلائز ہوں گے تو یہ کمال کی طرف لے کے جائے گا. غیبت کبریٰ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں. اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں نہیں چاہیے, ہم خود سب کچھ کر لیں گے, تو در واقع راستہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے, اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا ہے, اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کرنا ہے. لہٰذا یہی راستہ, اور ہمیشہ جب بھی اللہ نے ہدایت کا راستہ دیا ایک ہی راستہ دیا. رسول کے زمانے میں صرف رسول راستہ تھے, ائمہ کے زمانے میں صرف ائمہ راستہ ہے, اور آج کے زمانے میں صرف علماء حق راستہ ہے. دشمن کا بھی طریقہ ہے کہ جب اللہ سے دور کرنا ہوا, رسول کا زمانہ تھا تو رسول سے دور کیا, آدمی خود بخود اللہ سے دور ہو جائے گا کیونکہ رسول راستہ ہے. جب رسول سے اور اللہ سے دور کرنا تھا اور ائمہ کا ذریعہ تھا تو ائمہ سے دور کیا, کہ جو انسان ائمہ تک نہیں پہنچے گا خود بخود رسول اور امام تک اللہ تک نہیں پہنچے گا. اسی طریقے سے آج کے زمانے میں چونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ اللہ رسول اور امام تک نہ پہنچیں, لہٰذا علماء سے دور کر رہا ہے, کیونکہ راستہ یہ ہے, دروازہ یہ. ان سے دور ہو جائیں گے تو خود بخود نہ امام تک پہنچیں گے, نہ رسول تک پہنچیں گے, نہ اللہ تک پہنچیں گے. نام سب کا لیں گے, پہنچیں گے کسی تک نہیں. یہ دشمن کی ایک بہت دقیق پالیسی ہے کہ جس کو محسوس کرنا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ ہماری پریکٹیکل لائف پہ, عملی زندگی پہ یہ اثر انداز ہے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.